بارے میں، قرآن کریم کو لکھنے کے بارے میں، قرآن کریم کو یاد کرنے کے بارے میں اور قرآن کریم کے فضائل کے بارے میں۔ اس کتاب کا ہم 6واں باب شروع کریں گے۔ باب نزول القرآن علی 7 احرف، باب ہے اس بارے میں کہ قرآن کا نازل ہونا 7 حروف پہ۔ 7 حروف، یہاں حروف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے، یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ حروف سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں نے کچھ گفتگو پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ قرآن کریم بنیادی طور پہ عربوں کے قبائل میں سے قریش قبیلے کی زبان میں نازل ہوا، ان کے لب و لہجے میں نازل ہوا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی زبان ہو، جب اس زبان کو استعمال کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، بہت سے قبائل ہوں، بہت سے ملک ہوں، بہت سے علاقے ہوں، بہت سی اسٹیٹ اسے استعمال کرتی ہوں، تو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ تک، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک معنی ہے، ایک چیز ہے، اس کا نام کیا ہوگا، معنی ہے تو اس کے لیے لفظ کون سا ہوگا۔ تو کسی معنی میں کسی چیز میں ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اس معنی کی ادائیگی کے لیے اس چیز کا جو نام ہوتا ہے، اس معنی کے لیے جو لفظ ہوتا ہے، وہ ایک قبیلے کے ہاں ایک ہوتا ہے، دوسرے قبیلے کے ہاں دوسرا ہوتا ہے اور تیسرے قبیلے کے ہاں تیسرا ہوتا ہے۔ تو ایک معنی کی ادائیگی کے لیے کبھی ایک ہی لفظ ہوگا تمام قبائل میں، اور کبھی ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 6 لفظ ہوں گے۔ قبیلے 7 ہیں، لفظ 6 ہوں گے۔ 2 قبیلے ایک جیسا لفظ استعمال کرتے ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 5 الفاظ ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 4 الفاظ ہوں گے، یا ایک معنی کی ادائیگی کے لیے 3 الفاظ ہوں گے، یا 2 لفظ ہوں گے، اور عام طور پہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ آپ آئیں، یہ معنی ہے، اس کے لیے عربی میں الفاظ، کوئی کہے گا اقبل، کوئی کہے گا تعالی، کوئی کہے گا ہلوما، کوئی کہے گا اسرع۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، قرآن کے حروف میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک یہ اضافہ 7 حروف تک پہنچ گیا۔ تو انہی کا تذکرہ ہے اس باب میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ حروف سے ہٹ کر ایک اور لفظ بھی استعمال کی جاتا ہے جو آپ میں سے کئی احباب نے سنا ہوگا، اور وہ کیا ہے، قراءات۔ اور کہا جاتا ہے کہ قراءت کتنی ہیں جی، 7 قراءت ہیں، کہیں کہا جاتا ہے 10 قراءتیں ہیں۔ اب ایک قراءت امام حفص کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ائمہ کرام ہیں، ورش ہیں، قالون ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو قراءات اور چیز ہیں، حروف اور چیز ہیں۔ حروف عربوں کے 7 قبائل جو کسی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جایا کرتے تھے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ایک معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف الفاظ مختلف قبائل کے لحاظ سے، یہ ہوئے حروف۔ اور قراءات کیا ہیں، یہ ایک ہی حرف کے اندر پڑھنے کے مختلف طریقے۔ مثال کے طور پہ
मालिकी यौमिद्दीन और मालिकी यौमिद्दीन। एक किरात थी मालिकी अलिफ के साथ और दूसरी किसके साथ, अलिफ के बगैर। ऐसे ही वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह उन अमाल से गाफिल नहीं है जो ये कर रहे हैं यहूदी, मुनाफिक, काफर। या वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है उन अमाल से जो ऐ मुसलमानों तुम कर रहे हो। तो तुम और ये का फर्क, या मलून तामलून, या और ता का फर्क। ऐसे ही अजीब ता व यस्करून या फिर अजीब तू व यस्करून। मद यहाँ पे हल्की होगी या लंबी मद होगी। तो ये चीजें जो होती हैं ये एक ही हर्फ के अंदर क़िराआत हैं, पढ़ने के तरीके में, यानी कि एक का अंदाज और है, दूसरे का और है, तीसरे का और है, चौथे का और है, और इस तरह करके मशहूर क़िराअतें कितनी हैं, 7 हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये क्या है, ये हरूफ हैं। और मैं कुछ बता चुका हूं कि जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अपने जमाने में जब कुरान लिखवाया था तो एक हर्फ पे लिखवाया था, कुरैश के हर्फ पे। उन्होंने कहा था उन 4 लोगों से जो उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने कुरान लिखना था कि जब तुम लोगों में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर कुरैश की जुबान में तहरीर करना है। तो छठा बाब क्या, बाब नुज़ूलुल कुरान अला सबअति अहरुफ, कुरान का नाजिल होना 7 हरूफ पे। यहाँ पे ये भी वादे कर दूं कि ये 7 क़िराअत बरहक हैं, हर क़िराअत बिल्कुल ठीक है और हर क़िराअत का दूसरी क़िराअत के मुकाबले में इजाफी फायदा है। आप किसी एक क़िराअत के मुताबिक तिलावत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 क़िराअतें आती हैं तो अच्छी बात है, 3 आती हैं तो और अच्छी बात है, 4 आती हैं और अच्छी बात है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाको हिंद के मुनकरीन हदीस में से एक बड़ा नाम जावेद अहमद गामदी, वो इन क़िराअत के मुनकर हैं और कहते हैं कि ये अजमियों की साजिश है। ये मुख्तलिफ क़िराअतें होना, कहते हैं कि ये अजमियों की साजिश है। हालांकि अजमियों की साजिश ये है कि जावेद अहमद गामदी इन क़िराअत का मुनकर है अजमी होकर। अरबी तो सारे मानते हैं 7 की 7 क़िराअत को, और इमाम हफ्स जो हैं वो भी क्या हैं, वो अजमी हैं, तो वो भी इन क़िराअत को मानते हैं। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुनकरीन हदीस की अपनी दुनिया है। जिस हदीस को इनकी अकल माने उसे ले लेते हैं और जिस हदीस को इनकी अकल ना माने उसे बड़ी संगीनी के साथ उसे रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो असल में ये पैरोकार हैं अपनी अकल के। अहादीस का पैरोकार वो होता है जो हर हदीस को मान ले, उसकी अकल में उतरे या ना उतरे। और मुनकरीन हदीस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी अहादीस का इनकार करते हैं, अहादीस में से उन अहादीस को मानते हैं जिन्हें इनकी अकल कबूल करती है। तो यहाँ पे हदीस नंबर 160, काफ यानी कि इसको रिवायत करने वाले इमाम बुखारी भी हैं, इमाम मुस्लिम भी हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रअनी जिब्रील अला हर्फिन, जिब्रील ने मुझे कुरान पढ़ाया एक हर्फ पे, एक हर्फ के मुताबिक। और वो कौन सा हर्फ था, कुरैशियों का। फराजातुहु, तो मैंने उनसे राब्ता किया, उनसे तकरार किया, यानी कि मैंने उनसे कहा कि एक हर्फ काफी नहीं है, मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी। फलम अजल अस्तजीदुहु, तो मैं उनसे इजाफे का मुतालबा करता रहा, व यजीदुनी, और वो मुझे इजाफी हर्फ देते रहे, इन हरूफ में इजाफा करते रहे। उन्होंने कहा 2 हर्फ पे, मैंने कहा और, उन्होंने कहा 3, मैंने कहा और, उन्होंने कहा 4, हत्तन तहा इला सबअति अहरुफिन, यहां तक कि वो पहुंच गए 7 हरूफ तक। तो अब अरबों के कई कबाइल थे,
تو ان میں سے جو 7 مشہور اور بڑے قبائل تھے ان کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا. تو یہ قرآن ان 7 حروف کے مطابق کیوں نازل ہوا؟ امت کی آسانی کے لیے، امت کو مشقت سے بچانے کے لیے. اور جب جناب عثمان ابن عفان نے دیکھا کہ اب 7 حروف کا ہونا امت کے لیے مشقت ہے، تو انہوں نے پھر ایک حرف کے مطابق قرآن کریم تحریر کروایا. جب شروع اسلام تھا تب ایک حرف کا ہونا کئی لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والا تھا. نرمی یہ تھی، آسانی یہ تھی کہ 7 حروف ہوں. اور جب جناب عثمان کا زمانہ آیا تب تخفیف کیا تھی، آسانی کیا تھی امت کے لیے کہ ایک ہی حرف رہے. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 161 کی طرف. 161 میم، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی بن کعب قال كنت في المسجد. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابی بن کعب کا قرآن کی دنیا میں، تلاوت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے. یہ ابی بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ كنت في المسجد، میں مسجد میں تھا. فداخل رجل يصلي، تو ایک آدمی داخل ہوا نماز پڑھنے لگا. فقرأ قراءة انكرتها عليه، تو اس نے ایسی قرات کی، ایسی تلاوت کی جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا، جسے میں نے ناقابل قبول قرار دیا، جس پہ میں نے اس کے سامنے اعتراض کیا. ثم دخل آخر، پھر ایک اور داخل ہوا. فقرأ قراءة سوا قراءة صاحبی، تو اس نے ایک ایسی قرات کی جو اس کے ساتھی کی قرات کے علاوہ تھی، یعنی کہ جو پہلے داخل ہوا تھا اس کی قرات سے مختلف تھی اس دوسرے آدمی کی قرات. اب کتنی قراتیں ہو گئی؟ 3. یعنی کہ مراد کیا ہے؟ 3 حرف. ایک حرف ابی بن کعب جانتے ہیں، دوسرے وہ صحابی جو داخل ہو کے نماز پڑھنے لگے، تیسرے وہ جو بعد میں آئے. فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز ختم کر لی، دخلنا جميعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب ایک ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ داخل ہوئے، آپ کے پاس گئے. فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابی بن کعب، ان هذا قرأ قراءة انكرتها علیہ، کہ بے شک اس آدمی نے ایک ایسی قرات کی ہے، ایک ایسی تلاوت کی ہے جسے میں نے اس کے سامنے رد کر دیا ہے، جس پہ میں نے اس کے سامنے اعتراض کیا ہے. ودخل آخر، ایک اور داخل ہوا. فقرأ سوا قراءة صاحبہ، تو اس نے اپنے صاحب، اپنے ساتھی کی قرات کے علاوہ قرات کی، اس سے مختلف قرات کی. فأمرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب کی شکایت سننے کے بعد کہا، فأمرهما، تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقرأ، یہاں پہ لفظ دیکھیے گا دھیان سے، قرأ نہیں ہے. قرأ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک آدمی نے تلاوت کی، یہاں پہ ہے قرأ، 2 آدمیوں نے. فقرأ، تو ان دونوں نے تلاوت کی، ان کے باری باری دونوں نے تلاوت کی. فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شأنہما، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا قرار دیا شأنہما، ان کے معاملے کو. آپ نے تحسین فرمائی ان کے معاملے کی، آپ نے تحسین فرمائی ان کے انداز کی، یعنی کہ آپ نے ان دونوں کی قرات کو درست قرار دیا. فسقط فی نفسی من التکذیب، فسقط، تو واقع ہوئی، ڈال دی گئی، فی نفسی، میرے دل میں، من التکذیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام میری تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں، ان دونوں کی تلاوت کو بھی درست قرار دے رہے ہیں، تو میرے دل میں کیا واقع ہوئی؟ تکذیب، یعنی کہ میرے دل میں خیال واقع ہوا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، گویا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے. یہ وسوسہ فوری طور پہ شیطان نے میرے دل میں ڈالا، اور یہی وہ وسوسہ ہے جو آج ان منکرین حدیث کے دلوں میں شیطان نے ڈال رکھا ہے.
لیکن ابی بن کعب کے دل میں وسوسہ آیا تو اللہ نے نکال دیا، اور ان کے دل میں وسوسہ آیا تو اس نے اپنی جگہ بنا لی. تو فسقط فی نفسی من التکذیب، تو واقعہ ہوئی میرے دل میں، کیا واقعہ ہوئی؟ من التکذیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، یعنی کہ آپ کو جھوٹا قرار دینے کا معاملہ. ولا اذ كنت فی الجاہلیہ، ولا ایسی تکذیب واقع نہیں ہوئی تھی، اذ جب کنت میں تھا فی الجاہلیتی، جاہلیت میں، کفر میں، جب میں کافر تھا اس وقت بھی میرے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسی تکذیب واقع نہیں ہوئی تھی جتنی بڑی تکذیب اب میرے دل میں واقع ہوئی. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشینی ضرب فی صدری، بس جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما، اس حالت کو، ما قد غشینی، جو مجھ پہ طاری ہو چکی تھی، جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس نے مجھے ڈھانپ لیا تھا. جب آپ نے وہ حالت دیکھی جس نے مجھے ڈھانپ لیا تھا، مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جو میرے اوپر چھا چکی تھی، تو ضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پہ مارا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا. ففضت عرقا، تو میں پسینے سے بہ پڑا، یعنی کہ میں پسینے میں ڈوب گیا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا. وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَقَا، اور گویا کہ میں ایسے ہو گیا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، فرقن، ڈرتے ہوئے، یعنی کہ ڈر کے مارے میری ایسی حالت ہو گئی، اللہ سے ڈر کے مارے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے پکڑ لیا گیا ہے، میرے دل میں جو خیال آیا ہے وہ پتہ چل گیا ہے، میں گویا کہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں. وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا، گویا کہ میں ڈرتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں. حالانکہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ابی بن کعب کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ وَكَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقًا، گویا کہ میں اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، فرقن، ڈرتے ہوئے. تو یہ ابی بن کعب 3 حروف کے بارے میں سنا تو فوری طور پہ یقین نہ آیا، دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تکذیب کا داعیہ پیدا ہوا. تو نبی علیہ السلام نے ان کی کیفیت پہچان لی، آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کی برکت سے یہ جو وسوسہ آیا تھا وہ نکل گیا، اور ابی بن کعب اس وسوسے سے پاک ہو گیا. لیکن اگر اس وسوسے کو عقیدہ بنا لیتے، نظریہ بنا لیتے، تو پھر وہ کفر ہونا تھا. لیکن ایسا خیال آئے اور نکل جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو فوراً کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کہ میں شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور اس حدیث کو آپ مثال بنا سکتے ہیں کس چیز کی؟ امیر المؤمنین علی نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جنہیں وہ سمجھ سکیں، مان سکیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ تو آج اگر ہم پاک و ہند کے کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں جہاں پہ لوگوں کو مشکل سے اوپر دیکھ کر تلاوت کرنا آتی ہے، اور وہاں پہ عالم دین کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم جاتے ہی انہیں ساتوں قراتیں ان کے پڑھانی شروع کر دیں، اور یا نماز پڑھائیں تو نماز میں ہم مشہور قرات کی بجائے دوسری قرات پڑھیں، تو وہ تو فتنے میں واقع ہو جائیں گے. ہاں، پہلے ہم ان کو تیار کریں، پہلے بتائیں کہ اتنی قراتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کبھی ہم ایسا کر لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. حالانکہ سعودی علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں اس علاقے میں وہی قرات کریں جو وہاں پہ مشہور و معروف ہے. ان کی نماز میں، باقی مدرسے میں، کسی مسجد میں سیکھنے سکھانے کے موقع پہ
استاد کے سامنے آپ سب قراءتیں سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقال علی، تو مجھ سے کہا، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب۔ یا ابی، اے ابی، ارسل الیہ، مجھے پیغام دیا گیا، میری طرف پیغام بھیجا گیا۔ پیغام بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ لانے والے کون؟ جبریل۔ مجھے پیغام بھیجا گیا کیا؟ ان کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، علی حرف، ایک حرف کے مطابق۔ فرددت الیہ، تو میں نے اس کی طرف رجوع کیا۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ان حون علی امتی، کہ میری امت پہ آسانی فرمائیں۔ فرد الیہ الثانیہ، تو اس نے مجھے دوسری بار پیغام بھیجا، اقرأہ علی حرف، کہ آپ اس کی تلاوت کریں 2 حرف کے مطابق۔ فرددت الیہ، میں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، ان حون علی امتی، کہ اے اللہ میری امت پہ نرمی فرما، حون نرمی فرما، آسانی فرما، تخفیف فرما۔ فرد الیہ الثالثہ، تو مجھے تیسری بار اللہ نے جواب دیا، اقرأہ علی 7 احرف، کہ آپ اس کی تلاوت کریں 7 حرفوں کے مطابق۔ فلکا، اور آپ کے لیے ہے، بکل ردتن، ہر جواب کے بدلے میں۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بار اللہ سے رابطہ کیا؟ 3 بار۔ جواب اللہ کی طرف سے کتنی دفعہ آیا؟ 3 دفعہ۔ تو فرمایا فلکا بکل ردتن، اور آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے، مسئلۃ، ایک سوال، تسألونیہا، جو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو 3 دفعہ جواب دیا، ہر جواب کے بدلے میں آپ مجھ سے کوئی دعا کر سکتے ہیں، کوئی سوال کر سکتے ہیں جو میں قبول کر لوں گا۔ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا، آپ کے لیے ہے ہر اس جواب کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ کیا ہے آپ کے لیے؟ مسئلۃ، ایک سوال، ایک دعا، تسألونی، آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ تسألونی، ہا کی ضمیر کی طرف جاری، ردہ کی طرف وہ جواب۔ فقلت، تو میں نے کہا، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وأخرت الثالثہ، اور میں نے تیسری دعا کو لیٹ کر دیا، لیومن، اس دن کے لیے، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن میری طرف ساری کی ساری مخلوق راغب ہوگی، جب ساری کی ساری مخلوق مجھ سے سفارش اور دعا کی رغبت کا اظہار کرے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو ایک تو آپ کی یہ دعا قبول کی کہ 7 حرف آپ کو دیے، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے یہ انعام دیا کہ فرمایا آپ 3 دعائیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے وہ 2 دعائیں امت کی مغفرت کے لیے کی، اور ایک دعا آپ نے لیٹ کر لی، اور اسے آپ شفاعت کے طور پہ روز قیامت استعمال کریں گے۔ تو باب کیا تھا ہمارا؟ کہ قرآن نازل ہوا ہے 7 حروف پہ۔ تو کتنی حدیثیں یہاں پہ آئی ہیں اس بارے میں؟ 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ویسے اس 7 حرف کی احادیث کو تقریباً 22 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، 22، اور اس حدیث کو علماء کرام نے متواتر حدیث قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ منکرین حدیث، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ایسی چیزوں کے منکر ہیں۔ اس کے بعد باب کیا ہے؟ 7واں باب ہے، باب ترتیب السور۔ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں یہ باب ہے، قرآن کریم میں جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 162، 162، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام بخاری۔
عن یوسف ابن ماہک، ماہک بھی پڑھ سکتے ہیں، ماہک بھی پڑھ سکتے ہیں، یوسف بن ماہک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انی عند عائشہ ام المؤمنین، کہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. تو جناب عائشہ کیا مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہیں، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، جو ان پہ تہمتیں لگائے، ان کے خلاف بکواس کرے، وہ مومن نہیں ہے. جناب عائشہ ماں ہیں کن کی؟ مومنوں کی. تو یوسف بن ماہک کہتے ہیں میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اذ جاءها عراقی، جب ان کے پاس ایک عراقی آیا، فقال، اس نے کہا ای الکفن خیر، کون سا کفن بہتر ہے، میت کے لیے کون سا کفن بہتر ہے، کیسا کفن ہونا چاہیے؟ قالت، تو ام المؤمنین نے فرمایا وہی حقات، تیرے اوپر افسوس ہے، وما یضرک، اور تجھے وہ کیا نقصان دے گا. کیا مطلب؟ کفن کوئی بھی ہو، تجھے کیا نقصان ہے؟ جب تو میت ہے، مرا ہوا ہے، قبر میں جا رہا ہے، تیرے وارث، تیرے لواحقین جو بھی کفن دے دیں ٹھیک ہے، چلے گا. قال یا ام المؤمنین، اس آدمی نے کہا ام المؤمنین ارینی مصحفک، مجھے اپنا مصحف دکھائیں، لکھا ہوا قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے مجھے دکھائیں. قالت، تو جناب عائشہ نے کہا لما، کیوں، کس لیے دیکھنا چاہتے ہو، سبب کیا ہے؟ قال لعلی اؤلف القرآن علی، شاید کہ میں، یا تاکہ میں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تاکہ میں اس کے مطابق قرآن کو ترتیب دوں. کیا مطلب؟ قرآن کریم میں جو آیتوں کی ترتیب ہے، سورہ بقرہ لے لیں مثال کے طور پہ، آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے توقیفی، یعنی کہ اس میں ہمارا کوئی اجتہاد نہیں، ہماری کوئی محنت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توقیفی، یعنی کہ توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے سورتوں کا، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ سورتوں کی ترتیب قرآن کریم میں توقیفی ہے یا اجتہادی ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، توقیفی ہے، یا یہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، انہوں نے سوچ و بچار کی اور اس انداز سے قرآن کو ترتیب دیا. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، اگرچہ اختلاف موجود ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی کیا ہے؟ توقیفی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے حکم ہوا ویسے یہ ترتیب آج موجود ہے. لیکن قرآن کے نازل ہونے کے لحاظ سے ترتیب مختلف ہے، یعنی کہ ترتیب نزولی، نازل ہونے کے لحاظ سے، نازل ہونے کے لحاظ سے پہلی سورت علق ہے، دوسری سورہ مدثر ہے، جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب جو ہے اس میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے. جناب عثمان ابن عفان نے جب قرآن کو ترتیب دیا تو سورتوں کی ترتیب وہ تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر میں برقرار رکھی، بتائی، جس کے مطابق تلاوت کرتے رہے، جس کے مطابق آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں آخری دورہ کیا. لیکن کئی صحابہ کرام کے پاس سورتوں کی ترتیب مختلف تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے اعتبار کیا نازل ہونے کا، کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے نازل ہوئی، اس کو پہلے، پھر دوسرے نمبر پہ وہ دوسری، جو اس کے بعد نازل ہوئی وہ تیسری. تو اس طرح کر کے صورتوں کی ترتیب میں کچھ اختلاف تھا صحابہ کرام میں. اسی لیے جناب عثمان بن عفان نے حکم دیا تھا کہ باقی سارے مصاحف جو ہیں وہ جلا دیے جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق میں تھے، عمر فاروق نے ان کو بھیجا تھا عراق میں، کوفہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. انہوں نے اپنے مصحف کو نہیں جلایا، اسے اپنے پاس رکھا، اسی کے مطابق تلاوت کرتے تھے. تو کوفہ کے لوگ، عراق کے لوگ
انہیں معلومات تھیں عبداللہ ابن مسعود کے مصحف کی ترتیب کے بارے میں، اور یہ کہ اس کی ترتیب جناب عثمان کے مصحف کی ترتیب سے مختلف ہے. تو اس لیے جناب عائشہ سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنا مصحف دکھائیں، میں اپنا مصحف آپ کے مصحف کی ترتیب کے مطابق کر لوں گا. کہا لعلی اؤلف القرآن علیہ، تاکہ میں قرآن کو ترتیب دوں علیہ اس کے مطابق، آپ کے مصحف کے مطابق. فإنه يقرأ غیر مؤلف، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے بغیر ترتیب کے. یعنی کہ ہمارے ہاں کوفہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں وہ ترتیب نہیں ہے جو عثمان ابن عفان والی ہے. فإنه يقرأ غیر مؤلف. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ عراقی گفتگو کر رہا ہو حضرت عثمان کے نئے مصاحف لکھوانے سے پہلے. یہ بھی کہا گیا ہے، ایک یہ کہا گیا ہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عثمان کے مصاحف لکھے جانے کے بعد، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مصحف کو اس کی ترتیب کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو ہوئی ہو حضرت عثمان کے مصاحف لکھائے جانے سے پہلے. کہتے ہیں فإنه يقرأ، اس کی تلاوت کی جاتی ہے غیر مؤلف، بغیر ترتیب کے. قالت، تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا وما يضرك، اور تجھے کیا نقصان ہوگا، ایہو قرأت قبل، ان میں سے جو بھی سورت تم پہلے پڑھ لو. یعنی کہ ساری صورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، صورتوں کی ترتیب اگر تم آگے پیچھے کر لیتے ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی بجائے نساء وہ پڑھتے ہو اور نساء کے بعد آل عمران پڑھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہا وما یضرک، اور تجھے کیا نقصان ہوگا، ایہو قرأت قبل، جو بھی سورت تم پہلے پڑھ لو. انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ مفصل، سوائے اس کے نہیں اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوا، اس میں سے سب سے پہلے جو نازل ہوئی سورۃ مفصل، وہ مفصل کی ایک سورت ہے. انما نزل، سوائے اس کے نہیں، نازل ہوئی اول ما نزل منہ، سب سے پہلے جو اس میں سے نازل ہوئی قرآن میں سے، کیا نازل ہوئی، سورۃ، ایک سورت، کن میں سے، من المفصل، مفصل سورتوں میں سے. اب سوال پیدا ہوگا کہ مفصل صورتیں کیا ہیں. قرآن کریم میں کئی صورتیں بہت لمبی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طوال صورتیں 7 ہیں. اور پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آیتیں 100 ہیں یا 100 کے قریب قریب ہیں، ان کو کہتے ہیں مئین، 100 سے مئین. اور کچھ صورتیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے مثانی. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے مفصل فاصلے سے ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جہاں بسم اللہ کی وجہ سے جلدی فاصلہ آ جاتا ہے، جلدی وقفہ ہو جاتا ہے. یہ مفصل صورتیں سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہیں. تو یہ کہہ رہی ام المومنین عائشہ کہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مفصل صورتوں میں سے ایک ہے. اور مفصل صورتوں میں سے ایک ہے تو کون سی وہ صورت ہے؟ مراد عائشہ کی یا سورہ علق ہے یا سورہ مدثر ہے. سب سے پہلے وہی کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور پھر سورہ مدثر نازل ہوئی تھی. سورہ مدثر اور سورہ علق کے درمیان وحی کا انقطاع بھی رہا ہے، وحی نازل نہیں ہوتی رہی. اس لیے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی سورہ مدثر کی ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وحی کے انقطاع کے بعد ایک عرصہ وحی بند رہی، تو وحی کے انقطاع کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی تھی. یہاں پہ کہتی ہیں ام المؤمنین انما نزل، سوائے اس کے نہیں کہ نازل ہوئی اول ما نزل منہ، سب سے پہلے جو چیز اس قرآن میں سے نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی، سورت، ایک سورت،
من المفصل مفصل صورتوں میں سے، فیہا اس صورت میں ذکر الجنت والنار جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی مفصل صورتوں میں سے ہے اور اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. اس سے لگتا ہے کہ ام المؤمنین اس سے مراد سورہ مدثر لے رہی ہیں. سورہ مدثر میں جنت کا تذکرہ ہے، فی جنات یتساءلون، اور اسی میں جہنم کا تذکرہ ہے، ما سلککم فی سقر. اب یہ ام المؤمنین یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ آدمی قرآن کی صورتوں کو ترتیب دینا چاہتا تھا. ام المومنین نے کہا پریشان نہ ہوا کرو اس اختلاف کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ نہیں ہے، وہ بقرہ نہیں ہے. جو صورتیں آج قرآن کے شروع میں ہیں یہ پہلے نازل نہیں ہوئی. فرما رہی ہیں پہلے اس صورت جو نازل ہوئی وہ تو مفصل صورتوں میں سے ہے جو قرآن کے آخر میں ہیں، اور اس صورت میں جنت و جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے، یہ نشانی ہے اس کی. فرماتی حتی اذا صاب الناس الاسلامی، یہاں تک کہ جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف، مائل ہوئے اسلام کی طرف، تو نازل الحلال والحرام، تب حلال و حرام نازل ہوا. تب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے. یعنی کہ شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقیدے کی باتیں ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں. ان میں حلال و حرام نہیں ہے. ان میں یہ نہیں ملے گا کہ شراب حرام ہے، یہ چیزیں نہیں ملیں گی شروع کی صورتوں میں. جو نازل ہونے کے لحاظ سے شروع کی صورتیں ہیں. فرماتی ہیں حتی اذا صاب الناس الاسلامی، یہاں تک جب لوگ لوٹے اسلام کی طرف، مائل ہوئے اسلام کی طرف، تو نازل الحلال والحرام، تب حلال و حرام پہ مشتمل وہی نازل ہوئی. ولو نازل اول شیء، اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تشربوا الخمر، شراب نہ پیو، لقالوا، تو البتہ وہ کہتے، کون کہتے؟ لوگ کہتے، لا ندع الخمر ابدا، ہم شراب کبھی بھی ترک نہیں کریں گے. ولو نازل، اور اگر سب سے پہلے یہ چیز نازل ہوتی کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، لقالوا، تو لوگ کہتے لا اس کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں، ام المومنین میں قرآن کے بارے میں بڑی اہم معلومات دے رہی ہیں. بتانا چاہتی ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، جو وہی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں عام طور پہ عقائد کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ شراب چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو. حلال و حرام کا عام طور پہ مکہ والی وحی میں تذکرہ نہیں ملے گا. اسلام وہی اللہ نے اس انداز سے نازل کی کہ لوگ اسے قبول کر لیں. پھر فرماتی ہیں لقد نازل بمکہ تعالی محمد، البتہ تحقیق یعنی کہ یقیناً نازل ہوئی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیا نازل ہوئی وہ آگے آ رہا ہے، لیکن جب نازل ہوئی تو کیا صورتحال تھی؟ کہتی ہیں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ الْعَبْدِ، جب کہ واو حالیہ ہے، جب کہ میں لجاریتن ایک لڑکی تھی، العبو میں کھیلا کرتی تھی، چھوٹی عمر کی تھی بالکل. کیا نازل ہوا؟ کیا نازل ہوئی؟ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَّ، یہ ایت نازل ہوئی. تو لقد نازلہ کا فاعل یہ ہے بَلِ السَّاعَةُ، کہ یہ ایت نازل ہوئی، اور یہ ایت کس سورت کی ہے؟ سورہ قمر کی. سورہ قمر کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں. تو کون سی صورت ہے؟ مفصل صورت ہے. تو نازل یہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ مکہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے اور صورتوں میں سے ہے، لیکن قرآن میں کہاں ہے؟ آخری 3-4 سپاروں میں ہے. تو کہتی ہے وہ تو نازل کیا ہے؟ تو یہ ہے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَّ،
اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ پہلی آیت سمجھیں گے تو پھر یہ آیت سمجھ آئے گی. اس سے پہلی آیت ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان قریب ان لوگوں کو، ان کافروں کو شکست ہوگی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کر جائیں گے، میدان چھوڑ کر جائیں گے. ایسا کہاں ہوا؟ پھر بدر میں ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت. یہ ان کی اصلی سزا ان کو بدر میں نہیں ملے گی، اصلی سزا تو ان کو قیامت کے دن ملنی ہے. بدر میں بھی ان کو شکست ہوگی، بڑی مصیبتیں ان پہ آئے گی، بڑی تلخی ان کو برداشت کرنا پڑے گی، لیکن بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، بلکہ قیامت ہے موعدہم، ان کے وعدے کا وقت. اصل سزا تو ملنی ہے قیامت کے دن. وَالسَّاعَةُ، اور قیامت اَدْہَا، بہت بڑی مصیبت ہے. وَأَمَرُ، اور بہت کڑوی چیز ہے، بہت تلخ حقیقت ہے. اس کے بعد کہتی ام المؤمنین وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَ، اور نہیں نازل ہوئی سورہ بقرہ اور سورہ نساء مگر ان دنوں جب کہ میں آپ کے پاس تھی. یعنی کہ جب میرا نکاح ہونے کے بعد میں شادی کر کے آپ کے پاس آ چکی تھی، تب سورہ بقرہ نازل ہوئی. یعنی کہ سورہ قمر وہ نازل ہوئی ہے مکہ میں، لیکن قرآن میں آخری 3-4 سپاروں میں ہے. اور سورہ بقرہ سورہ نساء یہ نازل ہوئی ہے جب میری شادی ہو چکی تھی مدینہ میں ہجرت کے بعد. اور قرآن میں کہاں ہے؟ شروع میں. تو کہتی ہوں ما نزلت سورۃ البقرہ والنساء الا وانا عنده، اور نہیں نازل ہوئی سورہ بقرہ سورہ نساء مگر جب کہ میں آپ کے پاس تھی. قال، راوی کہتے ہیں، کون سے راوی؟ شروع میں راوی کون سے تھے؟ یوسف بن ماہک. وہ کہتے ہیں فاخرجت، تو نکالا جناب عائشہ نے، لہو اس آدمی کے لیے، اس عراقی کے لیے، المصحف اپنے مصحف. فعملت علیہ، تو انہوں نے لکھوائی، علیہ اسے، آیت سور، سورتوں کی ایتیں لکھوائیں. اس کو سورتوں کی ایتیں لکھوا دیں کہ سورہ بقرہ کی اتنی ایتیں ہیں، سورہ نساء کی اتنی ایتیں ہیں. یہ چیز البتہ ام المؤمنین نے لکھوا دی. اب موضوع کیا تھا ہمارا؟ ترتیب السور، باب کیا ہے؟ سورتوں کی ترتیب. تو اس سے آپ کو پتا چلا ام المؤمنین عائشہ کی گفتگو سے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو سورتوں کی ترتیب اور تھی، لیکن جس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں برقرار رکھا ہے وہ اور ہے، اور اسی کے مطابق آج ہم الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس ترتیب کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ وہ ترتیب ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں برقرار رکھا. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. کیا باب ہے؟ باب القراء من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے قاری حضرات. صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے قاری کون تھے؟ بڑے بڑے حافظ کون تھے؟ حدیث نمبر 163 163 قاف. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی. مسروق، مسروق سے روایت ہے، مسروق بن اجدع. یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں ذکر عبد اللہ عند عبد اللہ بن عمر، عبداللہ کا تذکرہ ہوا عبداللہ بن عمر کے ہاں. یہ کون سے عبداللہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود. ان کا تذکرہ ہوا کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر کے پاس. فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے ذاک رجل، یہ وہ آدمی ہے کہ لا ازال احبہ، میں اس سے مسلسل محبت کرتا رہوں گا. بعد ما سمعت رسول اللہ، بعد اس کے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا. یقول، آپ کہہ رہے تھے کہ جب سے اللہ کے رسول سے میں نے یہ حدیث سنی ہے جو آگے آ رہی ہے، اس وقت سے لے کر میں اس آدمی سے، عبداللہ بن مسعود سے، مسلسل محبت کرتا ہوں. تو کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول؟ آپ کہہ رہے تھے استقرئوا القرآن من اربع، قرآن کی قرات لو 4 آدمیوں سے. اس کی استقریو کی سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، لینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں. اس سین کا معنی ہوتا ہے مانگنا، لینا، طلب کرنا. تو فرمایا استقریو القرآن، قرآن طلب کرو، قرآن کی قرات لو، قرآن کی قرات حاصل کرو، من اربعۃ 4 آدمیوں سے.
मिन अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद से, फबदा अबी, तो आपने आगाज किया बिही, इनके नाम के साथ। अब्दुल्लाह बिन मसूद, 4 आदमी आपने बताने थे, लेकिन पहले नंबर पे किसका नाम लिया? अब्दुल्लाह बिन मसूद का। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद का क्या मकाम है किरात की दुनिया में, तिलावत की दुनिया में, कुरान की दुनिया में। वसालिम मौला अबी हुदैफा, दूसरे नंबर पे कुरान किससे लो? सालम से, जो कि अबू हुदैफा के आजाद करदा गुलाम हैं, सालम बिन माकिल। तीसरे नंबर पे वो उबई इब्न काब, किससे लो कुरान? उबई बिन काब से। वह मुआद इब्न जबल, चौथे नंबर पे किससे लो? मुआद बिन जबल से। अगर आप गौर करेंगे तो इनमें से पहले 2 मुहाजिर हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद और सालिम मौला अबी हुदैफा, और आखिरी 2 अंसारी हैं, मदीना के बाशिंदे, उबई बिन काब, मुआद बिन जबल। काला, रावी कहते हैं, ला अदरी बादा अबी उबैन औ बि मुआद, रावी कहते हैं ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है, मैं भूल गया हूं, मुझे मालूम नहीं है, बादा आ, कि आपने आगाज किया था, पहले नाम लिया था उबई का या मुआद का। आखिर में 2 साहबी है ना, उबई बिन काब, मुआद बिन जबल, इनके बारे में रावी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आपने नाम उबई का पहले लिया था या मुआज का। काला, ये कौन कह रहे हैं? ये रावी कौन से हैं? ज्यादा उम्मीद ये है कि ये काला से मुराद अमर बिन मुर्रा एक रावी हैं। तो अमर बिन मुर्रा रावी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि जब मेरे उस्ताद इब्राहिम ने ये हदीस सुनाई तो उन्होंने हदीस सुनाते हुए पहले नाम उबई का लिया था कि मुआज का, ये भूल गया हूं। इससे आप अंदाजा करें कि हदीस के रावी हदीस बयान करने में कितनी एहतियात करते थे। भाई 4 आदमियों का नाम लेना है, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे कर दें, लेकिन नहीं, कोशिश है कि नाम वैसे लें जैसे अल्लाह के रसूल ने लिए थे, और जहां शक पड़ा बता दिया कि मैं भूल गया हूं कि पहले उबई का नाम लिया था कि मुआज बिन जबल का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहादीस याद करने में, हम तक पहुंचाने में उलमाए हदीस ने कितनी मेहनतें की हैं और कितनी तवज्जो दी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुनकरीन हदीस वो यहूदियों और ईसाइयों की रिवायात तो कबूल कर लेते हैं, अरब शुआरा के अशार पे एतमाद कर लेते हैं, लेकिन अहादीस पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और हमें इनके शर से महफूज रखे। हदीस नंबर 164, 164 काफ, इसको रिवायत करने वाले भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अन कतादा, कतादा से रिवायत है, कतादा बिन दियामा सदूसी, ये भी ताबई हैं। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु, कतादा किससे रिवायत कर रहे हैं? अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से। वो कहते हैं जमाल कुरान, कुरान जमा किया, अला अहदिन नबी, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, अरबातुन 4 लोगों ने, कुल्लुहुम मिन अंसार, सब के सब किन में से हैं? अंसारियों में से हैं। नंबर 1 उबई, जिनको उबई बिन काब, नंबर 2 मुआद बिन जबल, नंबर 3 अबू जैद, नंबर 4 जैद बिन साबित। कुल्तु ली अनस, मैंने अनस से कहा, कौन कह रहे हैं? कतादा, कतादा कह रहे हैं मैंने अनस से कहा, मन अबू जैद, ये अबू जैद कौन है? तो काल अहद उमूमती, ये मेरे चचाओं में से एक हैं, मेरे अंकल्स में से एक हैं। और बुखारी की एक और रिवायत में आता है कि जनाब अनस इब्न मालिक ने जब उन लोगों का तस्करा किया जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान हिफ्ज कर चुके थे, जमा कर चुके थे, तो उन्होंने अबू दरदा का नाम लिया। यहाँ जो रिवायत हमारे सामने है इसमें अबू दरदा नहीं है। तो 5 का नाम तो जनाब अनस ने भी ले दिया, और ऊपर अब्दुल्लाह बिन अमर ने भी 4 के नाम हदीस में बताए हैं। उन चारों में से 2 जो हैं वो इनसे मुखलिफ हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में कई लोग कुरान याद कर चुके थे, लेकिन जनाब अनस इब्न मालिक ने उनका तस्करा किया जिनके बारे में वो जानते थे कि इन लोगों ने आपके जमाने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। असल और दूसरी बात यह है
کہ آپ کے زمانے میں پورا قرآن حفظ کرنا یہ اس لحاظ سے ایک مسئلہ تھا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا. ایک صاحب آئے قرآن لے کے چلے گئے, ان کے بعد کو اور صورت نازل ہو گئی, کو اور وہی نازل ہو گئی. تو اس کے باوجود آپ کے زمانے میں کئی حافظ قرآن تھے, کئی قاری قرآن تھے, ان میں سے چند ایک کے نام یہ آئے ہیں ان روایات میں جو ہم نے پڑھی ہیں. حدیث نمبر 165 165 قاف, اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی امام مسلم بھی دونوں کا اتفاق ہے, اسی لیے اس کے آخر میں آیا قاف یعنی کہ اتفاق, یعنی کہ اس کے اوپر اتفاق ہے امام بخاری کا امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال النبی لأبی, روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی سے کہا, ابی بن کعب سے کہا, ان اللہ امرنی, کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. کس سے؟ ابی سے. بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرا علیک القرآن, کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. قال, ابی کہنے لگے, اللہ سمانی لک, کیا اللہ نے میرا آپ کے سامنے نام لیا ہے؟ قال اللہ سماک علی, آپ نے کہا اللہ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا ہے. فجعل ابی یبکی, تو ابی رونے لگے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج لوگ خوش ہوتے ہیں میرا نام فلاں ملک کے وزیر اعظم نے لیا ہے, فلاں ملک کے صدر نے لیا ہے, اور یہاں پہ کتنا بڑا اعزاز, ابی بن کعب کا نام کس نے لیا؟ اس شہنشاہ نے جو آسمان و زمین کا مالک, ساری مخلوقات کا مالک, جس کے علاوہ کوئی حقیقی بادشاہ نہیں, اس اللہ نے ابی بن کعب کا نام لیا. ابی بن کعب نے خوشی سے رونا شروع کر دیا, اللہ نے میرا نام لیا. اور میرے بھائیوں, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھی نام لے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا نام لے؟ یقیناً آپ چاہتے ہوں گے. تو خوشخبری موجود ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, چند دن پہلے آپ نے پڑھی ہے, میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہیں یا پھر میں نے تفسیر میں ذکر کی ہوگی, کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت سیکھتے اور سکھاتے ہیں, قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں, یعنی کہ تلاوت ہو یا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا قرآن کے احکام و مسائل ہوں, تو قرآن جب سیکھ اور سکھا رہے ہوں جمع ہو کر چند لوگ, تو اللہ رب العزت ان پہ سکون نازل کرتے ہیں, ان کو رب کی رحمت ڈھانک لیتی ہے, فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں, ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں, یعنی کہ مقرب فرشتوں کے ہاں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ ان کا نام لیتا ہے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, حفظ کرنے کے لحاظ سے, تلاوت کے لحاظ سے, قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لحاظ سے, تفسیر جاننے کے لحاظ سے, احکام و مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے, صبح و شام آپ کی قرآن کے ساتھ گزرے. یہ جو اتنا آپ ٹائم دیتے ہیں نا ٹی وی چینلز کو, سوشل میڈیا کو, اس میں کمی کریں. اس میں سے بہت سارا وقت اب آپ قرآن و حدیث کو دے دیں. تو بہرحال باب کیا تھا؟ صحابہ کرام میں سے قاری کون کون ہیں؟ تو ابی بن کعب بہت بڑے قاری ہیں, اتنے بڑے قاری کہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے, اور اللہ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت سنائیں. الفصل الثانی, ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ فصل ثانی پڑھ رہے ہیں. دوسری کتاب کی پہلی فصل کیا تھی؟ جمع القرآن الکریم. یہ پیج کون سا ہے؟ 94 پیج اگر آپ دیکھیں گے 94, تو پہلی فصل کیا تھی؟ جمع القرآن الکریم, قرآن کریم جمع کرنا. اور اب دوسری فصل کیا ہے؟ فضل تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت. پہلا باب
باب فضل تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی کیا ہے فضیلت ہے۔ اس فصل میں 11 باب ہیں۔ پہلا باب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 166 قاف، اس کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کمثل الأترجة، کس کی طرح ہے؟ سنگترے کی طرح، مالٹے کی طرح آپ کہہ لیں۔ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی طرح ہے۔ ریحھا طیب، سنگترے کی خوشبو طیب بڑی عمدہ ہوتی ہے، وطعمھا طیب، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کمثل التمرة، کھجور کی طرح ہے، لا ریح لہا، کھجور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن وطعمھا حلو، اس کا ذائقہ بڑا شیریں ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ دو مثالیں آپ نے کس کی دی ہیں؟ مومن کی۔ تلاوت کرنے والا مومن سنگترے کی طرح ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میٹھا، میٹھا بھی مالٹے کی ایک شکل ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو کئی علماء کرام نے کہا کہ اترجہ سے مراد وہ میٹھا ہوتا ہے۔ ومثل المؤمن، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی طرح ہے، کہ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ بہرحال اس کا بھی میٹھا ہی ہوتا ہے۔ آگے اب منافق کی دو مثالیں لے لیں۔ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانہ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مثل الریحانہ، ایک خوشبودار پودے کی طرح ہے۔ ریحانہ ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں، تو ریحانہ کی طرح ہے۔ ریحھا طیب، اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے، وطعمھا مر، لیکن اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کمثل الحنظلہ، اندرائن کی طرح ہے، لیس لہا ریح، جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، وطعمھا مر، اور اس کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مومن اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال اس سنگترے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی عمدہ، جس کا ذائقہ بھی عمدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مومن بنائے جس کی مثال اترجہ سے دی گئی ہے، سنگترے سے دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ مسلمان کیسے ہیں جو تلاوت نہیں کرتے۔ تو روزانہ تلاوت ہونی چاہیے قرآن کلام پاک کی۔ اس کے بعد حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 167 قاف، اس کو روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، یہ روایت آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رشک کرنا، حسد کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ رشک کرنا۔ رشک کرنا مستحسن نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر دو چیزوں میں، دو خصلتوں میں۔ رجل، نمبر ایک اس آدمی کی خصلت، آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، فہو یتلوہ، تو اس کی تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، صبح و شام تلاوت کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اس آدمی کے اوپر رشک کرنا چاہیے،
اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا کوئی بچہ نظر آئے تو آپ کہیں میں بھی اپنے بچے کو ایسا ہی بناؤں گا کہ قرآن کا حافظ ہو, صبح و شام تلاوت میں لگا ہوا ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, شریعت کیا کہتی ہے, رشک کس پہ کریں؟ اور ہم رشک کس پہ کرتے ہیں؟ اس بچے پہ جو دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہو, جو انگلش انگریزوں کی طرح بولنے میں بہت آگے ہو, جو میڈیکل میں بہت آگے ہو, جو انجینئرنگ میں بہت آگے ہو. تو ان امور میں کسی بچے پہ اگر آپ رشک کرتے ہیں کسی آدمی پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گناہ ہے, یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہ اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن چلیں ایک بری مثال بھی لیتے جائیں. کسی پہ رشک کرنا جو گانے گاتا ہو, کہ گانے تو یہ گاتا ہے, سوچنا کہ کاش میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں, جیسے یہ لڑکی ڈانس کرتی ہے کاش میری بچی کو بھی ایسا ڈانس آ جائے. تو ایسا رشک کرنا حرام ہے. تو رشک کس پہ کریں؟ اس حافظ قرآن پہ کریں. فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا, یا پہلے نمبر پہ دوبارہ سن لیں, لا حسد الا فی اثنتین, رشک قابل رشک جو ہے وہ مستحسن نہیں ہے, الا فی اثنتین, مگر دو طرح کی عادتوں میں, دو طرح کی خصلتوں میں. نمبر ایک, اس آدمی کی خصلت جس کو اللہ نے قرآن دیا تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں. ورجل, اور دوسرے نمبر پہ اس آدمی کی خصلت آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ نے مال دیا, فہو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار, تو وہ اسے خرچ کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کے اوپر رشک کریں, نہ کہ اس کے اوپر رشک کریں جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے لیکن کوٹھی کے بعد دوسری کوٹھی, پلازے کے اوپر پلازا, یہ قابل رشک نہیں ہے. حدیث نمبر 168, میم, یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام مسلم. عن عقبہ بن عامر, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, یعنی کہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آئے. اللہ کے رسول نکلے جب کہ ہم صفہ میں تھے. صفہ کس کو کہتے ہیں صاحب؟ صفہ تو آپ نے سننے ہوں گے. صفہ مسجد نبوی میں وہ جگہ جہاں فقیر اور مسکین صحابہ کرام رہا کرتے تھے, جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اپنا گھر بنا سکیں اور شادی کر سکیں. تو یہ چھڑے غریب لوگ مسجد میں رہتے تھے, جہاں رہتے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ صفہ, یعنی کہ صفہ سایہ دار جگہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ, جب کہ ہم کہاں تھے؟ صفہ میں تھے. فقال, تو آپ نے کہا, ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان, تم میں سے کون چاہتا ہے, کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر صبح جائے الى بطحان, وادی بطحان میں, او الى العقیق, یا وادی عقیق میں, فیاتی منہ, تو اس وادی سے لے کر آئے, بناقتین قوماوین, دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں, فی غیر اثم, بغیر کسی گناہ کے, ولا قطع رحم, اور بغیر کسی قطع رحمی کے. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ روزانہ وادی بطحان جائے اور وہاں سے فری میں بغیر کسی پیسے کے دو اونٹنیاں لے کر آئے, شاندار بڑے بڑے کوہانوں والی, اور اونٹنیاں لانے میں نہ پیسے دینے پڑے, نہ کوئی گناہ کرنا پڑے, نہ کسی رشتہ دار کی حق تلفی کرنا پڑے. تو یہ کس کو پسند ہوگا؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے. اور یہ مثال آج کے زمانے میں تھوڑی سی تبدیل کر دیں کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ 5-6 کلومیٹر دور جائے روزانہ اور وہاں سے فری میں
ایک لینڈ کروزر لے آئے، پیسے بھی نہ دینا پڑے، گناہ بھی نہ کرنا پڑے، کسی رشتہ دار پہ حق تلفی بھی نہ کرنا پڑے، آسانی سے 2 لینڈ کروزریں مل جائیں، کون چاہتا ہے کہ یہ کام کرے؟ جواب کیا ہوگا؟ ہر کوئی چاہتا ہے جی یہ تو فرمایا ایکم یحبو، تم میں سے کون پسند کرتا ہے ان یغدوا کل یوم، کہ وہ ہر دن صبح صبح جائے الی بطحان، وادی بطحان میں، او الحقیق، یہ وادی حقیق میں، یہ ان کے برساتی نہریں ہیں جو مدینہ میں بہتی ہیں، اس زمانے میں آپ کہہ لیں کہ مدینہ سے باہر اور آج کل مدینہ کے بیچ۔ فیاتی منہ بناقتین قوماوین، تو اس وادی سے وہ لے کر آئے بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں، فی غیر اسم، بغیر کسی گناہ کے، ولا قطع رحم، اور بغیر کسی قطع رحمی کے، کسی رشتہ داری کو توڑے بغیر۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، نحب ذلک، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا افلا یغدو احدکم الی المسجد، پس کیا تم میں سے کوئی نہیں جاتا مسجد کی طرف، فیعلم، تو وہ سیکھتا، او یقرأ، یا تلاوت کرتا، کہ آیتین من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں، خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، من ناقتین، 2 اونٹنیوں سے، کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد جائے، کیوں؟ تاکہ قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے۔ وَصَلَاةٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 آیتیں لینا، 3 آیتیں سیکھنا بہتر ہوگا 3 اونٹنیوں سے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور 4 آیتیں سیکھنا اس کے لیے بہتر ہوگا 4 اونٹنیوں سے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنیوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ نے 3 مثالیں تو دے دی کہ اگر تم میں سے کوئی روزانہ مسجد میں جائے 2 آیتیں سیکھے تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں سیکھے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں سیکھے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا، آگے بھی ایسے ہی سمجھ لو کہ 5 آیتیں 5 اونٹنیوں سے بہتر، 6 آیتیں 6 اونٹنیوں سے بہتر، 7 آیتیں، فرمایا وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹنیوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے جتنی آیتیں آپ سیکھ لیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں قرآن کی تلاوت سیکھنا، قرآن کا علم لینا، اس کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے۔ باب نمبر 2، کیا باب ہے؟ باب فضل تعاہد القرآن، قرآن کا دھیان رکھنے کی فضیلت، قرآن کی حفاظت کرنے کی فضیلت، یعنی کہ مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی فضیلت۔ یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کی 10 دن چھوڑ دی، ایک دن پڑھیں گے 10 دن چھوڑ دیں گے تو جو ایک دن تلاوت کیا اس کا ثواب ملے گا، وہ ضائع نہیں جائے گی۔ لیکن افضل کون سا آدمی ہے؟ جو روزانہ تلاوت کرتا ہے بغیر ناگے کے۔ تو قرآن تعاہد کا معنی کیا ہوگا؟ قرآن کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، خیال رکھنا، بار بار پڑھنا۔ حدیث نمبر 169 قاف، امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، عن عائشہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، اس آدمی کی مثال، مثل کا میں نے یہاں پہ ہے صفت ہو، اس آدمی کا وصف، اس آدمی کی حالت جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، جبکہ وہ اس کا حافظ ہے، کس کا؟ قرآن کا۔ اس کی حالت کیا ہوگی کہ مع السفرة الكرام البررة، سفرہ سافر کی جمع ہے، لکھنے والے، الکرام کریم کی جمع ہے، معزز،
البررہ بار کی جمع ہے نیکوکار، کہ ایسا آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جبکہ قرآن کا حافظ ہے، وہ معزز نیکوکار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ روز قیامت۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ، اور اس آدمی کی حالت جو تلاوت کرتا ہے، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، اور وہ اسے بار بار پڑھتا ہے، کس کو؟ قرآن کو، اس کا بار بار خیال کرتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، جبکہ وہ اس کے لیے مشکل ہے، وہ قرآن اس کے لیے دشوار ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا اس آدمی کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اس کا تلاوت کرنے کا اور ایک تلاوت کرنے میں بار بار مشقت اٹھانے کا۔ اچھا، میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ جو قرآن کی تلاوت آسانی سے کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، یا وہ جس کے لیے 2 اجر بتائے گئے ہیں، مشکل سے تلاوت کرتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ افضل پہلا آدمی ہے، کیونکہ اس کا اعزاز دیکھیں، وہ روز قیامت کن کے ساتھ ہوگا؟ نیکوکار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ دوسرا آدمی مشقت اٹھا رہا ہے، تو پہلے نے جب حفظ کیا تھا اس نے بھی مشقت اٹھائی تھی، اس نے بھی حفظ کرنے میں مشقت اٹھائی ہے۔ تو بہرحال اس روایت سے پتہ چلا کہ قرآن کا خیال رکھنا یہ نہیں کہ ایک دن تلاوت کرنا 10 دن اعراض کرنا، بلکہ مسلسل کرنا، بار بار کرنا، اس کی بہت زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 170 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے میں اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تعاہد القرآن، قرآن کا خیال رکھو، قرآن کی طرف توجہ دو، قرآن بار بار پڑھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم اللہ کے رسول کس کی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ نہیں کہتے کہ میری جان کی قسم، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور دوسرا یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لہو اشد تفصیا من الابل من عقولها، لہو یقیناً یہ کیا؟ یہ قرآن اشد تفصیا، بھاگنے میں اونٹوں سے بڑھ کر ہے، یہ قرآن بھاگنے میں اونٹوں سے بڑھ کر ہے، من عقولها، عقول کس کی جمع ہے؟ عقال کی رسی۔ وہ اونٹ جو اپنی رسی میں ہوں، وہ اپنی رسیوں سے جب بھاگتے ہیں تو جتنی تیزی سے وہ بھاگتے ہیں، قرآن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اگر اس کی تلاوت نہ کی جائے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اس سے اعراض کیا جائے۔ تو یہ حدیث، اس میں تنبیہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کئی بھائی کہتے ہیں جی میں نے ایک پارہ یاد کیا تھا لیکن بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ بھئی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یاد کر لیا 20 سال ایسے یاد رہے گا، روزانہ تلاوت کریں۔ تو اس حدیث میں تنبیہ ہے میرے ان بزرگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کبھی بھی ناغہ نہ کرے، اپنے بچے سے تلاوت خود سنا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب قرآن حفظ کیا تھا تو میری عمر اس وقت 9 سال تھی، اور میں جس ادارے میں تعلیم لے رہا تھا وہاں سے اپنے گھر میں جاتا جمعرات کو، جمعہ کو، تو والد صاحب بٹھا لیتے اور مجھ سے 5 پارے سنا کرتے تھے۔ والدہ احتجاج کرتی کہ بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے، گھر میں آرام کرنے کے لیے آیا ہے، مدرسے میں بہت پڑھتا رہا ہے، ادارے میں بہت پڑھتا رہا ہے، لیکن میرے والد صاحب اس معاملے میں
کوئی نرمی نہیں کرتے تھے، اور آج میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، اگر وہ نرمی کرتے تو میں بھول جاتا۔ تو بہت سے والدین چھوٹی عمر میں بچوں کو حفظ تو کروا لیتے ہیں، مٹھائی بھی بانٹ لیتے ہیں، ہار بھی پہن لیتے ہیں، لیکن بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ بچہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ 10 سال کا ہے، چھوٹا ہے، 15 سال کا چھوٹا ہے، توجہ دیں، خود سنا کریں، باپ سنیں یا ماں سنیں، قاری صاحب کا بندوبست کر دیں، روزانہ آ کے گھر میں قاری صاحب سنا کریں، یا بچہ روزانہ مسجد میں جائے، روزانہ سپارہ سنا کرے، ناگانا ہونے دیا کریں۔ حدیث نمبر 171 171 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرتن، کہ وہ پیش کیا کرتے تھے، وہ کون؟ جبریل، وہ پیش کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے القرآن، قرآن، کل عام ہر سال، مرتن ایک مرتبہ، ایک مرتبہ ہر سال رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل علیہ السلام کا دور ہوا کرتا تھا۔ آپ قرآن سناتے بھی تھے، ان سے سنتے بھی تھے، پورا دور ہوتا، دو طرفہ یہ کام ہوتا تھا۔ لیکن کبھی کوئی صحابی ایک طرف کا ذکر کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی صحابی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن سناتے تھے جبریل کو، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جبریل سے قرآن سنتے تھے، اور کوئی صحابی کہتے ہیں کہ آپ قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، اور تینوں حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ جس نے کہا کہ جبریل قرآن سناتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، بس آدھی بات بیان کی، باقی آدھی بیان نہیں کی۔ اور جنہوں نے کہا دور کرتے تھے، یہ پوری بات ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے قرآن کل عام، ہر سال، مرتن ایک مرتبہ، فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، اور انہوں نے پیش کیا علیہ، آپ کے سامنے کیا پیش کیا؟ قرآن، مرتین، دو مرتبہ، فی العام، اس سال میں جس سال آپ فوت ہوئے، جس سال آپ فوت ہوئے اس سال قرآن کا دور دو مرتبہ ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب جبریل کے مابین۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کی دہرائی بار بار اللہ کے رسول بھی کرتے تھے، جبریل علیہ السلام بھی کرتے تھے، تو میرا بچہ اور آپ کا بچہ سستی کیوں کرے؟ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10، اور آپ ہر سال 10 دن اعتکاف کرتے تھے، فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اور آپ نے 20 دن اعتکاف کیا اس سال میں جس سال آپ فوت ہوئے۔ تو پہلے 10 دن اعتکاف کرتے تھے، قرآن کا ایک دور ہوتا تھا، آخری سال 20 دن اعتکاف کیا تو قرآن کے 2 دور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 دنوں میں جبریل علیہ السلام سے قرآن سنتے بھی تھے، سنایا بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، کیا باب ہے؟ باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کی تعلیم دے، سکھائے۔ حدیث نمبر 172 172 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی عبد الرحمن السلمی، ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ، وہ عثمان سے روایت کرتے ہیں، عن النبی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور جو اس کی تعلیم دے۔ تو قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والے، یہ کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی، جناب عثمان نے یاد کی، ابو عبد الرحمن سلمی نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے عزم کر لیا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن سکھایا کروں گا۔ 37 سال تقریباً مسلسل قرآن مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے 37 سال قرآن کو دے دیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی دیکھ لیں
کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا. اب سیکھنے سکھانے میں قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے, قرآن کا ترجمہ بھی, قرآن کی تفسیر بھی, قرآن کے احکام و مسائل بھی, یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آپ یا قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے. کبھی آپ تلاوت سیکھ رہے ہوں, کبھی سکھا رہے ہوں, کبھی ترجمہ سیکھ رہے ہوں, کبھی سکھا رہے ہوں, کبھی تفسیر سیکھ رہے ہوں, کبھی سکھا رہے ہوں, کبھی احکام و مسائل معلوم کر رہے ہوں, کبھی احکام و مسائل آپ بتا رہے. باب نمبر 4, کیا باب ہے؟ باب المد والترجیع فی القراءہ. تلاوت قرآن میں المد, حرف کو لمبا کرنا, کھینچنا, مد کرنا, والترجیع, اور ترجیع کسے کہتے ہیں؟ آواز کو حلق میں پھیرنا, آواز کو حلق میں پھیرنا. آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی. حدیث نمبر 173 173 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری امام مسلم کا. المعاویہ بن قرہ, معاویہ بن قرہ المزنی سے روایت ہے. عن عبداللہ بن مغفل المزنی, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مغفل المزنی سے. قال, وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کے دن دیکھا, یعنی کہ مکہ فتح کے دن دیکھا. علی ناقۃ لہو, آپ کی ایک اونٹنی پہ, میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنی ایک اونٹنی پہ تھے. یقرأ, آپ تلاوت کر رہے تھے سورۃ الفتح, سورہ فتح کی, او من سورۃ الفتح, یا سورہ فتح کی چند ایتوں کی, من تبیزیہ, ان کے بعض کی. سورہ فتح پوری کی تلاوت کر رہے تھے یا سورہ فتح کے کچھ حصے کی, من تبیزیہ ہے. قال, تو کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مغفل صحابی کہتے ہیں فرجع فیہا, تو آپ نے اس تلاوت میں کیا کی؟ رجع, ترجیح کی. آپ نے سورہ فتح کی تلاوت میں کیا کی؟ ترجیح کی. اور ترجیح کس کو کہتے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں, آواز کو حلق میں پھیرنا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, مبینا پڑھتے ہوئے آپ الف کو ایسے پڑھیں گویا کہ آپ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں, بلکہ 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں. مبینہ, اس انداز سے میں بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکا, بہرحال اس انداز سے کہ یوں لگے کہ آپ ایک حرف کو پڑھتے ہوئے آواز کو اپنے حلق میں پھیر رہے ہیں. مبینہ, ایسے. وفی روایت للبخاری, اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ وہ, اچھا اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹنی چل رہی تھی, اس لیے آواز اس طرح نکل رہی تھی. صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ خود ایسا کر رہے تھے. وفی روایت البخاری, اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ وہ یقرأ سورۃ الفتح, کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے, او من سورۃ الفتح, یا سورۃ الفتح کے ایک حصے کی تلاوت کر رہے تھے. قراءۃ لینا, قرات آپ کر رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے نرمی سے. یقرأ, آپ تلاوت کر رہے تھے, وہو یرجع, اس حال میں کہ آپ ترجیح کر رہے تھے, وہی ترجیح جس کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 174 174, ہاں, یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن قتادہ, قتادہ بن دعامہ سدوسی سے روایت ہے. قال, وہ کہتے ہیں سئل انس, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا, کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی. فقال, تو انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ انس بن مالک نے کہا, کانت مدہ, آپ کی قراءت کیسی تھی؟ مد تھی, یعنی کہ آپ حروف مدہ کو لمبا کرتے تھے. آگے وضاحت آ رہی ہے. ثم قرأ, پھر انہوں نے پڑھا, کنہوں نے؟ انس بن مالک نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثال دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مثال دی کہ یمد بسم اللہ, کہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے مد کرتے تھے. بسم اللہ میں مد کہاں ہوگی؟ لام کے اوپر, لفظ اللہ کے لام کے اوپر, کیونکہ حرف مد ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, یہ مد ہو گئی. اور یہ کون سی مد ہے؟ اس کو مد کو کہتے ہیں مد طبیعی, یہ عام مد ہے. اور ایک مد کچھ اور لمبی ہوتی ہے, جب حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر مد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے.
پھر مزید آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ فی الحال جس مد کی بات ہو رہی ہے یہ عام مد ہے, یہ سادہ مد ہے, یہ بہت لمبی نہیں ہوتی. تو بسم اللہ میں بھی آپ نے لم کی مد کی. وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَانِ, الرحمان پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے, لمبا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمٰ, ما یہ پڑھتے ہوئے. وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ, اور الرحیم پڑھتے ہوئے بھی آپ مد کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ رحیم یہاں پہ بھی مد, رحمٰ ما پہ بھی مد, اور بسم اللہ کی لام کے اوپر بھی مد. اس انداز سے آپ مدیں کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی پھر سنت کیا ہوئی؟ تلاوت کرتے ہوئے ترجیح کرنا بھی اور مد کرنا بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے, اور نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی قرات کے مطابق قرات کرنے کی توفیق دے. اس قرآن کی تلاوت سیکھنے کی, اس کا ترجمہ سیکھنے کی, اس کی تفسیر جاننے کی, اس کے احکام اور مسائل جاننے کی توفیق دے. اور جن ہمارے دوستوں نے اس دورے کا انعقاد کیا ہے, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اس کے انتظامات کرتے ہیں, اس کو ترتیب دیتے ہیں, ان سب کی محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کا اس دورے میں شریک ہونا اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی اخلاص دے, آپ کو بھی, ان ساتھیوں کو بھی, اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.